شہر کی ایک گلی میں دو لڑکے رہتے تھے، علی اور فہد۔ دونوں کی عمر تقریباً برابر تھی اور ان کے گھر بھی آمنے سامنے تھے۔ علی شرارتی، زندہ دل اور باتونی تھا، جبکہ فہد سنجیدہ، سمجھدار اور خاموش طبیعت کا تھا۔ باوجود ان کے مختلف مزاج کے دونوں میں بے حد دوستی تھی۔ یہ دوستی تب شروع ہوئی جب علی 5 سال کا تھا اور کھیلتے ہوئے فہد کے گھر کی کھڑکی توڑ بیٹھا تھا۔ فہد کے والد غصے میں باہر آئے، لیکن علی نے بغیر ڈرے فوراً مان لیا کہ غلطی اس کی تھی۔ فہد کو یہ جرأت پسند آئی اور وہ علی کی طرف مسکرا دیا۔ اس دن سے دونوں کی دوستی ایسی ہوئی کہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔ دونوں ہر کام ساتھ کرتے، اسکول جانا، کرکٹ کھیلنا، گلی میں سائیکل چلانا اور یہاں تک کہ امتحان کی تیاری بھی مل کر کرتے۔ علی اور فہد کی دوستی وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل لگتے۔ اگر علی اسکول نہ آتا تو فہد کا دن ادھورا رہتا اور اگر فہد بیمار ہوتا تو علی کا دل کہیں بھی نہیں لگتا۔ ایک دن اسکول میں اچانک ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ بڑے لڑکے فہد کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک، سلمان، ہمیشہ سے فہد سے حسد کرتا تھا کیونکہ فہد کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیتا تھا۔ بہت ہوشیار بنتا ہے نا، آج دیکھتا ہوں کہ کیسے امتحان میں فرسٹ آتا ہے، سلمان نے غصے سے کہا اور فہد کو دھکا دے دیا۔ فہد خاموش کھڑا تھا۔ وہ لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور رہتا تھا، لیکن اتنے میں علی کو خبر ہو گئی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور سلمان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خبردار، اگر میرے دوست کو ہاتھ بھی لگایا تو، علی نے سخت لہجے میں کہا۔ سلمان اور اس کے ساتھی علی کی بہادری دیکھ کر پہلے تو ہنسے، لیکن جب علی نے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ایک ٹیچر بھی وہاں آ گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ فہد نے علی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تم ہمیشہ میری مدد کے لیے آ جاتے ہو، علی۔ علی نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ دوستی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے بھائی۔ یہ واقعی ان کی دوستی کو مزید مضبوط بنا گیا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور علی اور فہد کی دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ اسکول میں سب ان کی مثال دیتے، مگر ان کی کہانی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب فہد کے والد کا کاروبار اچانک خسارے میں چلا گیا۔ فہد کے والد بہت پریشان تھے۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ ایک دن فہد اسکول آیا تو علی نے محسوس کیا کہ وہ خاموش اور اداس ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ سب خیریت تو ہے؟ علی نے پوچھا۔ فہد نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا پریشان ہوں۔ علی کو معلوم تھا کہ فہد جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے زبردستی فہد سے سچ اگلوایا۔ جب علی کو معلوم ہوا کہ فہد کے والد مالی مشکلات کا شکار ہیں اور وہ اسکول کی فیس بھی نہیں دے سکتے تو وہ فوراً کچھ کرنے کا سوچنے لگا۔ اسی رات علی نے اپنے والد سے ضد کی کہ وہ اپنی جیب خرچ سے پیسے فہد کے لیے بچا سکتا ہے۔ علی کے والد پہلے تو حیران ہوئے، مگر جب علی نے فہد کی مشکلات بتائیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ بیٹا، دوست وہ ہوتا ہے جو اچھے اور برے وقت میں ساتھ دے، مگر کسی کو کمتر محسوس کروا کر مدد کرنا دوستی نہیں کہلاتی۔ علی نے سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا کہ فہد کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اگلے دن علی نے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ علی جانتا تھا کہ فہد بہت خوددار لڑکا ہے اور کبھی کسی سے مدد نہیں مانگے گا۔ اگر علی سیدھا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تو شاید فہد ناراض ہو جاتا۔ اس لیے علی نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے فہد کو مدد بھی ملے اور اسے احساس بھی نہ ہو کہ کوئی اس پر احسان کر رہا ہے۔ اگلے دن علی اسکول کے پرنسپل کے پاس گیا اور بولا، سر، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں ایک ٹیوشن سینٹر کھولا جائے جہاں ذہین طالب علم دوسرے بچوں کو پڑھا کر اپنی فیس خود ادا کر سکیں۔ پرنسپل نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آئیڈیا تمہیں کیسے آیا؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، سر، میرے کچھ دوست بہت قابل ہیں لیکن ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں۔ اگر وہ دوسروں کو پڑھا کر اپنی فیس خود کما لیں تو ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے گی۔
اور پڑھائی بھی جاری رہے گی۔ پرنسپل کو علی کی بات پسند آئی اور انہوں نے اس آئیڈیا کو فوراً منظور کر لیا۔ اعلان ہوا کہ جو بھی طالب علم اچھے نمبر لیتا ہے وہ اسکول میں جونیئر طلباء کو پڑھا کر معاوضہ کما سکتا ہے۔ فہد کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا اور اس کے بدلے میں اسے اتنے پیسے ملنے لگے کہ وہ اپنی فیس اور دیگر اخراجات خود اٹھا سکتا تھا، ایک دن فہد نے علی کو شکریہ ادا کرنا چاہا مگر علی نے ہنستے ہوئے کہا، یار میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی، بس تمہارے لیے ایک موقع بنایا، باقی سب تمہاری محنت ہے۔ یہی وہ دن تھا جب فہد کو احساس ہوا کہ علی صرف ایک دوست نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے، مگر ان کی دوستی کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ فہد کے حالات بہتر ہونے لگے، وہ اپنی محنت سے اپنی تعلیمی اخراجات پورے کر رہا تھا اور علی ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا رہتا۔ دونوں کی دوستی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی اور جلد ہی ان کی دوستی کو ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کالج میں ان کا پہلا سال تھا، دونوں مختلف مضامین پڑھ رہے تھے مگر روزانہ ایک ساتھ وقت گزارتے، مگر پھر اچانک علی میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ وہ اکثر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا، دیر سے ملنے آتا اور کبھی کبھار تو فہد کے پیغامات کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فہد کو لگا شاید علی کسی مشکل میں ہے، مگر جب اس نے علی سے پوچھا تو وہ ہنسی میں ٹال دیتا، ارے کچھ نہیں، بس تھوڑا مصروف ہوں۔ مگر ایک دن فہد نے علی کو کچھ مشکوک لوگوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ کالج کے کچھ بدنام لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا اور ان میں سے ایک لڑکا سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ فہد کے دل میں دھچکا لگا۔ اگلے دن فہد نے علی کو روک کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو؟ علی نے لاپرواہی سے جواب دیا، یار بس دوست ہیں، سب ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ تمہیں غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، فہد نے غصے سے کہا۔ علی چپ رہا مگر اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، وہ اندر ہی اندر کچھ چھپا رہا تھا۔ فہد جانتا تھا کہ علی کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا وہ ذکر نہیں کر رہا۔ فہد کے دل میں خدشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں علی کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائے، مگر اس کا اصل خوف تب حقیقت میں بدل گیا جب ایک دن علی کالج ہی نہیں آیا۔ علی کی غیر حاضری نے فہد کو شدید پریشان کر دیا۔ وہ پورا دن کالج میں علی کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آیا۔ شام کو اس نے علی کے گھر جا کر پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن علی کے والدین نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ فہد کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً علی کے پسندیدہ مقامات پر اسے تلاش کرنے لگا، وہ گلی جہاں وہ بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے، وہ دکان جہاں وہ روز برگر کھانے جاتے تھے اور وہ پارک جہاں وہ اکثر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، مگر علی کہیں نہیں تھا۔ آخر کار فہد کو خیال آیا کہ وہ لڑکوں کے پاس جا کر دیکھے جن کے ساتھ علی پچھلے دنوں گھومتا تھا۔ وہ سیدھا ان کے ٹھکانے پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے جو کچھ سنا اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ علی کو ایک دن پہلے سلمان نے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، ایک لڑکے نے کہا۔ سلمان؟ فہد حیران رہ گیا۔ یہ وہی سلمان تھا جس نے اسکول میں فہد کو تنگ کیا تھا اور اب وہ علی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فہد نے جلدی سے پوچھا، کہاں لے کر گیا تھا؟ لڑکے نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، مگر کچھ عجیب سا معاملہ لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ علی اگر اس کا کام کر دے تو اسے بہت سے پیسے ملیں گے۔ فہد کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، علی کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا؟ وہ فوراً سلمان کو ڈھونڈنے نکلا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ علی اس وقت کس مشکل میں تھا۔ فہد بے چینی سے سلمان کو تلاش کر رہا تھا۔ آخر کار اسے سلمان ایک سنسان گلی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ فہد نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں پوچھا، علی کہاں ہے؟ سلمان نے طنز یہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ تو تم علی کا اتنا خیال رکھتے ہو، فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہے، کم از کم ابھی تک۔ فہد کو شدید غصہ آیا، مجھے اس کی فکر ہے
اور میں جانتا ہوں کہ تم اسے کسی مصیبت میں ڈال رہے ہو، فوراً بتاؤ کہاں ہے؟ سلمان نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اتنی ہی فکر ہے تو خود جا کر دیکھ لو۔ علی ہمارے کام میں مدد کرنے آیا تھا، مگر شاید وہ ڈر گیا، اب وہ کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ فہد کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سلمان کا کام کچھ غلط ضرور تھا، اور اگر علی نے انکار کیا ہوگا تو یقیناً وہ خطرے میں ہوگا۔ فہد فوراً وہاں سے نکلا اور علی کو تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک ویران گودام کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ فہد نے تیزی سے اس سمت دوڑ لگائی اور وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ علی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا، اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور کپڑے گرد سے بھرے تھے۔ فہد نے فوراً اسے سہارا دیا۔ علی تم ٹھیک ہو؟ یہ سب کیا ہوا؟ علی نے مشکل سے آنکھیں کھولیں اور ہلکی آواز میں کہا، میں پھنس گیا تھا فہد، میں نے غلطی کی۔ فہد نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ علی نے بامشکل جواب دیا، سلمان نے کہا تھا کہ اگر میں اس کے لیے ایک پیکٹ پہنچا دوں تو مجھے بہت سے پیسے ملیں گے۔ مجھے لگا کہ یہ کوئی عام کام ہوگا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ غیر قانونی چیزیں ہیں تو میں نے انکار کر دیا۔ سلمان کو یہ پسند نہیں آیا اور اس کے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ میں تمہیں کبھی اس دلدل میں جانے نہیں دیتا۔ علی نے ندامت سے نظریں جھکا لیں، مجھے لگا میں خود سب سنبھال لوں گا، مگر میں غلط تھا۔ فہد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اب کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں یہاں سے لے کر جا رہا ہوں، ہم یہ سب ختم کریں گے اور سلمان کو اس کی سزا ملے گی۔ اگر وہ نہیں جانتے تھے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ فہد نے علی کو سہارا دے کر وہاں سے نکالا اور سیدھا اس کے گھر لے گیا۔ علی کے والدین اسے زخمی دیکھ کر گھبرا گئے، مگر فہد نے انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ندامت سے سر جھکا لیا۔ بیٹا تمہیں ایسی غلط صحبت میں نہیں جانا چاہیے تھا، علی کے والد نے افسوس سے کہا۔ مجھے معاف کر دیں ابو، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، علی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں بلکہ سلمان کو اس کے کیے کی سزا دینے کا ہے۔ علی حیران ہوا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سلمان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، وہ آسانی سے باز نہیں آئے گا۔ فہد مسکرا کر بولا، ہم اسے کسی کے جال میں پھنسائیں گے۔ سلمان کے خلاف منصوبہ؟ فہد نے علی سے سلمان کے کاموں کی تفصیلات لیں اور پھر ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ سلمان کا گروہ غیر قانونی چیزوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ اگلے دن فہد نے علی کے موبائل سے سلمان کو پیغام بھیجا، کام مکمل ہو گیا ہے، کل رقم لینے آ جاؤں گا۔ سلمان نے جواب دیا، زبردست، وہی پرانی جگہ پر آنا۔ یہی وہ موقع تھا جس کی فہد کو تلاش تھی۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور انہیں بتایا کہ وہ کیسے سلمان کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہیں۔ پولیس نے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا وعدہ کیا۔ فیصلہ کن لمحہ اگلے دن فہد اور علی اس جگہ پر پہنچے جہاں سلمان نے انہیں بلایا تھا۔ سلمان اپنی جیت پر خوش تھا، مگر جیسے ہی وہ سامان کا بیگ فہد کے حوالے کرنے لگا، پولیس نے دھاوا بول دیا۔ سلمان اور اس کے ساتھی گھبرا کر بھاگنے لگے، مگر پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ سلمان غصے سے چلایا، یہ سب تمہاری چال تھی، تم نے دھوکہ دیا۔ فہد نے سکون سے کہا، یہ انصاف ہے، دھوکہ نہیں، تم نے بہت سے معصوم لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں، اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ آزادی کی خوشی، سلمان اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے اور علی کی جان آخر کار اس مصیبت سے چھوٹ گئی۔ علی نے فہد کو گلے لگا کر کہا، اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اس دلدل سے باہر نہ نکل پاتا، تم میرے صرف دوست نہیں بلکہ میرے بھائی ہو۔ فہد نے ہنستے ہوئے کہا، دوست کبھی دوست کو اکیلا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ علی مسکرا دیا، وہ جان گیا تھا کہ سچی دوستی صرف خوشی کے لمحات میں ساتھ دینے کا نام نہیں بلکہ برے وقت میں سہارا بننے کا بھی ہے۔ مگر کیا ان کی زندگی میں اب سب ٹھیک ہو گیا تھا؟
یا ابھی کوئی اور امتحان باقی تھا؟ سلمان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد علی اور فہد کی زندگی معمول پر آنے لگی۔ علی نے دوبارہ پڑھائی پر دھیان دینا شروع کر دیا اور فہد ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دیتا رہا۔ دونوں کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن علی کے والد کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ علی شدید پریشان تھا کیونکہ علاج کے اخراجات زیادہ تھے اور وہ پہلے ہی مشکلات سے گزر چکا تھا۔ فہد نے علی کو تسلی دی، "فکر مت کرو، میں ہوں نا، ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔" فہد نے اپنے والد سے بات کی، جو ایک کاروباری شخصیت تھے۔ انہوں نے علی کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور یوں علی کے والد کا علاج شروع ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے فہد کا ہاتھ تھام کر کہا، "میں نہیں جانتا کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے، ہر مشکل میں میرا سہارا بنے۔" فہد مسکرا کر بولا، "دوست صرف خوشی میں ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ مشکل وقت میں ہی اصل دوستی کا امتحان ہوتا ہے، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔" اختتام: دوستی کا سچا رشتہ وقت گزرتا گیا اور علی اور فہد کی دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی، اور وہ دونوں کالج مکمل کر کے عملی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے، مگر ان کی دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ علی کو اب احساس ہو چکا تھا کہ سچی دوستی دولت، حیثیت یا وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ہر آزمائش میں کھڑا اترتا ہے، اور یوں علی اور فہد کی دوستی کی کہانی ایک مثال بن گئی۔ ایسی دوستی جو ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر امتحان میں سرخرو رہی۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ فٹافٹ سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔